نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا کہ میں ایثار کے بارے میں کچھ بات کروں بھائیوں سے، عزیزوں سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا قصہ آتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کسی نے ایک بکرے کی سری بھیجی۔ اب اس نے وہ بکرے کی سری جو ہے وہ اٹھا کے اپنے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دی کہ اس کا کنبہ بڑا ہے اور اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب وہ دوسرے صحابی گھر پہنچی تو اس نے آگے تیسرے صحابی گھر بھیج دی، تیسرے نے چوتھے گھر بھیج دی، ایون کہ وہ چکر لگا کر پہلے صحابی کے گھر آن پہنچے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اتنا احسار تھا، قربانی کا جذبہ تھا کہ خود بھوکے، بچے بھوکے ہیں اور اپنے بھائی کا اتنا خیال ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ احسار کا جذبہ جاتا رہا۔ اصل مسلمان پہلے جب کامیابی اور کامرانی کی منزلوں پر تھے تو ان کے جذبات جو تھے وہ تین طرح کے ہوتے رہے، یعنی ان کے رہنے کا طریقہ تین طرح کا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی مسلمانوں کے رہنے کا طریقہ اور کامیابی اور کامرانی کا طریقہ جو ہے نا وہ تین طرح کے ہیں۔ یا تو آپ رہو انصاف کے ساتھ، سب سے پہلا درجہ یہ ہے انصاف کے ساتھ، بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرو نہ اور خود برداشت بھی نہ کرو، اور انصاف سے رہو، انصاف کرتے رہو۔ دوسرا جذبہ جو ہے وہ احسان کا ہے، احسان کرو، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور تیسرا جذبہ ہے احسار، قربانی کا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ احسار کا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے یہ تین اصول جو اسلام نے بتلائے ہیں، چوتھا جو اصول ہے یہ اغیار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رہو انصاف سے، احسان سے یا احسار سے، تب معاشرہ ترقی کرے گا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی اللہ رب العزت نے اپنے حکموں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی، بس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے اللہ کو پہچانتا ہی اسی وقت ہے جب اس کی خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر، جو میں نے ارادہ کیا وہ ہوا نہیں، میں نے اپنے رب کو اس وقت پہچانا۔ اور ایک آیت کا مفہوم ہے اس طرح کا کہ کافروں کو کامیابی جو ہے وہ ان کے ارادوں پر ملتی ہے، وہ جو چاہیں ان کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو یہ کہا جائے بھی آپ کو ایک دن کی جو ہے نا بادشاہ دیتے ہیں اور شام کو 2 فیصلے ہیں آپ کے لیے، یا تو آپ کو پھانسی دی جائے گی یا آپ کو قید کر دیا جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خوش ہوگا اس بات پہ۔ اسی طرح ان کفار جو ہے یہود و نصارہ کا معاملہ ہے کہ کامیابی کامرانی تو اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں لکھ دی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو مسلمان کی جو کامیابی اور کامرانی ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے حکموں میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ آپ پیچھے جائیں 300 سے 400 سال تک سب سے زیادہ سائنسدان ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر تھے، سب سے زیادہ سائنسدان، اور وہ سائنسدان کسی بھی جو ہے یونیورسٹی سے یا کسی بھی ادارے سے فارغ نہیں ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے علوم نبوی اور قرآن کے علوم سے جو ہے واقف ہوتے تھے، قرآن اور حدیث جانتے تھے وہ۔
اب آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں. تو ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ سب ایک سازش ہے مسلمانوں کو اپنے ایمان و عمل والی زندگی سے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ اس بات پر نہیں ہو رہی بھی ان کو جو ہے فلاں چیز چھڑوا دی جائے، فلاں چیز چھڑوا دی جائے، فلاں کر دیا جائے. جتنی بھی کفار کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ ان کے اندر جو صفات نبوی ہے نا وہ احسار، احسان اور انصاف والا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. جس دن انصاف اور احسان اور احسار والا جذبہ پیدا ہو گیا اس دن ان کی موت ہے. انہوں نے ہمیں ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کو آپ فالو کریں، لائک کریں، کیونکہ میں نے جسٹ ایک یہ انفارمیٹیو ویڈیو بنائی تھی. میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے اور غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہر مسلمان بڑا جو ہے پریشان ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے بھی یہ حالات کیوں آتے ہیں اور ان کا سدباب کیا ہے. حالات کا تعلق جو ہے وہ کن چیزوں سے ہے اور ان کا حل کیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، احسار کرنے والا بنائے، احسان کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.